برطانیہ میں کرونا وائرس کی وجہ سے کئی اوورسیز پاکستانی زندگی کی بازی ہار چکے ہیں۔ والسل میں کرونا وائرس سے لڑتے ہوئے پاکستانی نیاد 36 سالہ نرس جاں بحق ہو گئی۔ حریمہ نسرین کو مریضوں کی دیکھ بھال کے دوران وبائی وائرس نے اپنی لپیٹ میں لیا تھا۔ تفصیلات دیکھیے عرفان احمد فراز کی رپورٹ میں۔ برطانیہ میں بسنے والے اوورسیز پاکستانی بڑی تعداد میں کورونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں۔ متعدد پاکستانی اس جان لیوا بیماری کا شکار ہو کر جاں بحق ہو چکے۔ والسل میں کورونا کے مریضوں کی دیکھ بھال کرنے والی پاکستانی نرس حریمہ نسرین بھی وائرس کا شکار ہو کر چل بسیں۔ والسل کے ہسپتال میں تعینات پاکستانی نیاد برطانوی 36 سالہ حریمہ نسرین کو کچھ ہفتے پہلے جان لیوا کورونا نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ انہیں فوری طور پر آئسولیٹ کر کے ان کا علاج شروع کر دیا گیا، جو کئی دن تک جاری رہا، لیکن وہ جاں بر نہ ہو سکیں اور آج ظالم کورونا کا شکار ہو کر انتقال کر گئیں۔ مرحومہ کا آبائی تعلق کلر سیدہ کی یونین کاؤنسل کنوہا سے تھا اور مرحومہ 3 بچوں کی ماں تھیں۔ اوورسیز پاکستانی کمیونٹی نے حریمہ نسرین کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ مقامی شہریوں نے فرض کی ادائیگی کے دوران وفات پانے والی پاکستانی نرس کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ کچھ لوگ مر کے بھی امر ہو جاتے ہیں، ایسا ہی ایک نام دختر پاکستان ارمینہ نسرین صاحبہ، جنہوں نے اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتیں سر انجام دیتے ہوئے جام شہادت نوش کیا ہے، برطانیہ کی سرزمین کے اندر اور پوری قوم اور ملک کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ جس نے اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ میرے 3 بچے اور میری فیملی لائف ہے، بلکہ اپنی پیشہ ورانہ فرائض کی سر انجام دہی کے لیے اس نے کرونا وائرس کے مریضوں کے زندگیاں بچانے کے لیے اپنی زندگی داؤ پر لگا دی ہے۔ میں ڈاکٹر حریمہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے کرونا جیسی موذی بیماری کے ساتھ لڑتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ میں اس بہادر خاتون کو والسل کی تمام کمیونٹی کی جانب سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ دوسروں کی خدمت کرتے ہوئے دوسرے لوگوں کی جان بچاتے ہوئے اپنی جان قربان کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ارمینہ نسرین کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ وہ کرونا وائرس سے متاثرہ مریض جو ہیں ان کی دیکھ بھال کرتے ہوئے خود جو ہے وہ کرونا وائرس جیسے موذی وائرس کا شکار ہوئی اور آج زندگی اور موت کی کشمکش میں رہنے کے بعد خالق کی حقیقی سے جا ملی۔ برطانیہ میں پاکستانی کمیونٹی اس مشکل گھڑی میں مثبت کردار ادا کر رہی ہے۔ نوٹنگھم میں پاکستانی ڈرائیورز مقامی ڈاکٹرز، نرسز اور دیگر اسٹاف کو مفت سفری سہولیات فراہم کر رہے ہیں۔ برطانیہ میں کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں پاکستانی نیاد ڈاکٹرز بھی فرنٹ لائن پر کام کر رہے ہیں۔ انہی میں سے ایک ڈاکٹر سید احتشام مسعود ہیں جو دن رات مریضوں کی زندگیاں بچانے میں کوشاں ہیں۔ نوٹنگھم سے شہزاد ارمان کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ ڈاکٹر سید احتشام مسعود ان سینکڑوں پاکستانیوں میں سے ایک ہیں جو برطانیہ میں کرونا وائرس کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس سے مقابلے میں بے پناہ چیلنجز کا سامنا ہے اور اس کی وجہ سے دن بدن شرح مواد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پوری قوم سے اپیل ہے کہ وہ اس لڑائی میں ہماری کامیابی کے لیے دعا کرے۔ اگرچہ ہم کام UK میں کرتے ہیں بٹ دل ہمارا پاکستان میں دھڑکتا ہے، اینڈ ہمارے سے جو ہو سکتا ہے ہم ضرور کرتے ہیں۔ وہ جو پاکستان کا قرض ہے وہ کبھی ہم چکا تو نہیں سکتے، لیکن وٹ ایور وی ڈو چیریٹی ورک، ایون پالیسی میکنگ میں ہیلپ کرتے ہیں اپنے فیلو ڈاکٹرس کی بیک ہوم۔ وی رن اویئرنیس کمپینس ایز مچ ایز وی کین ڈو۔ Situation is getting worse day by day. In NHS what we're expecting is a peak to hit us in a couple of weeks time. 10 دنوں کے اندر اموات بڑھتی جا رہی ہیں دن بدن۔ قوم سے تو ہماری یہ ریکویسٹ ہے، التجا ہے، قوم ہمارے لیے دعا کرے، اللہ نے جہاد کا موقع دیا، اللہ قبول فرمائے، سرخرو فرمائے۔ اینڈ یہ انڈیڈ ایک ایسی جنگ ہے جو PPE وینٹیلیٹر سے لڑی تو جا سکتی ہے، بٹ یقین جانیے یہ قومی اتحاد، اجتہاد اور یکجہتی سے ہی صرف جیتی جا سکتی ہے۔ پاکستان کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر احتشام مسعود نے کہا کہ دیار غیر میں ہونے کے باوجود ہمارا دل آج بھی وطن عزیز کے لیے دھڑکتا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے پاکستانی ڈاکٹرز کی بھی ہر ممکن مدد کی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے 3000 پاؤنڈ عطیہ جمع کر کے پاکستان میں ڈاکٹرز کو لوگوں کی مدد کے لیے بھیجے ہیں۔ شہزاد ارمان، 92 نیوز، نوٹنگھم۔
ترکی کے شہر استنبول میں پھنسے 194 پاکستانی کینیڈا سے آنے والی PIA کی خصوصی پرواز کے ذریعے وطن واپس روانہ ہو گئے۔ 5 مسافر کرونا ٹیسٹ مثبت آنے پر ہسپتال داخل کر لیے گئے۔ اوورسیز پاکستانیوں نے پاکستانی سفارت خانے اور 92 نیوز کی کاوشوں پر خصوصی شکریہ ادا کیا۔ دیکھتے ہیں استنبول سے عاطف بٹ کی رپورٹ۔ استنبول میں پھنسے اوورسیز پاکستانی گزشتہ ایک ہفتے سے وطن جانے کے لیے بے تاب تھے، لیکن پروازیں منسوخ ہونے کی وجہ سے وہ پھنس کر رہ گئے تھے۔ ان پاکستانیوں کی آواز 92 نیوز نے بلند کی اور درپیش مشکلات کو حکام بالا تک پہنچایا، جس کے بعد پاکستانی سفارت خانہ حرکت میں آ گیا۔ سفارتی عملے کے اہلکار ایئرپورٹ پہنچ گئے، جہاں انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کی ہر ممکن دلجوئی کی۔ سفارت خانے کی جانب سے بعد میں ایئرپورٹ پر پھنسے پاکستانیوں کو بہترین ہوٹلز میں قیامت کی سروس مہیا کی گئی۔ پاکستانی سفارت خانے نے ان پاکستانیوں کو کینیڈا سے آنے والی خصوصی پرواز کے ذریعے پاکستان بھیجا۔ ایئرپورٹ پر پھنسے 198 پاکستانیوں میں سے 4 افراد کا کرونا ٹیسٹ مثبت آ گیا، جنہیں ترکی میں روک کر فوری طور پر ہسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں ان کا علاج جاری ہے۔ PIA کا بوئنگ 777 جہاز صبح 9 بجے پاکستانیوں کو لے کر وطن روانہ ہو گیا۔ روانگی سے پہلے اوورسیز پاکستانیوں نے پاکستانی سفارت خانے اور 92 نیوز کی کاوشوں کا خصوصی شکریہ ادا کیا۔ الحمدللہ ہم سب ٹھیک ٹھاک ہیں۔ تو آج ہمارے کرونا ٹیسٹ لیے گئے ہیں سب کے، تو امید ہے کہ سب کے ٹیسٹ جو ہیں وہ نیگیٹو آئیں گے انشاءاللہ، کیونکہ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں 92 نیوز کا، جو ہمارے ساتھ ریگولر رابطے میں اور ہمیں اپڈیٹ کرتے ہیں۔ 21 تاریخ سے ہم لوگ پہلے تو 3-4 دن ایئرپورٹ پہ پھنسے رہے، اس کے بعد ہمیں 23 تاریخ کو کوارنٹین کے لیے بولو کوارنٹین سینٹر میں لے آئے تھے۔ اس وقت سے ہم لوگوں کو علیحدہ سیپریٹ روم میں رکھا گیا ہے، اور میں شکر گزار ہوں 92 نیوز کا کہ وہ ہر وقت ہمارے ساتھ ٹچ میں رہے۔ آج ہم سب کا ٹیسٹ ہوا ہے، ہم لوگ 20 لوگ تھے۔ میں نائجیریا سے آیا ہوں، ایک بھائی سینیگال سے آئے ہیں، اس طرح ڈفرینٹ کنٹریز سے آئے ہوئے ہیں۔ تو میں بہت شکر گزار ہوں 92 نیوز کا کہ وہ ہر قدم میں ہمارے ساتھ رہے ہیں۔ ہم سب لوگ گورنمنٹ آف پاکستان امبیسی اور ترکی گورنمنٹ کے شکر گزار ہیں۔ ہم لوگ یہاں پہ 14 دن کوارنٹین کیا ہمیں گورنمنٹ آف ترکی نے، اور ہم سب کو ایک بھائی لوکل ترکی کی طرح بھائیوں کی طرح رکھا گیا، ٹریٹمنٹ کی گئی۔ ہم لوگ الحمدللہ سارے سیف ہیں، اور جس کے لیے ہمیں ترکی کی گورنمنٹ کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ انہوں نے ہمارا بہت خیال رکھا، اور ہر وقت پاکستان امبیسی ہمارے ساتھ کانٹیکٹ میں تھی۔ جن 5 اوورسیز پاکستانیوں کا کرونا ٹیسٹ مثبت آیا ہے، ان میں سے 4 کا تعلق سوات سے ہے۔ متاثرین میں نیک رحمان، احمد شاہ، مشتاق علی، وزیر دادا اور شعیب قریشی شامل ہیں۔ ترکی میں کرونا وائرس کے نئے کیسز کی تعداد میں 2456 کا اضافہ ہوا ہے، جس سے کل کیسز کی تعداد 18135 ہو گئی ہے، جبکہ 79 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ بلیٹن میں یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ آپ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔ آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم سردار عتیق احمد خان کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کے خاتمے کے لیے ضروری ہے کہ اوورسیز پاکستانی چاہے وہ کسی بھی ملک میں موجود ہوں، حکومتی ہدایات پر عمل کریں اور اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی زندگیاں بھی بچائیں۔ 92 نیوز کے نمائندے سید مدثر خوشنود سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کیا پیغام دیا، آئیے آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ ان موجودہ حالات میں سوشل میڈیا واحد ذریعہ ہے جس سے تارکین وطن کے ساتھ بھی دنیا بھر میں رابطہ رہتا ہے۔ ساری دنیا کا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ جس قدر زیادہ احتیاط ہم کر سکیں گے، سوشل ڈسٹینسنگ کریں گے، میل جول میں کمی کریں گے، قربتیں کم کریں گے، تو اتنا ہی آسانی ہوگی۔ مختلف ممالک کے لوگوں سے بات ہوتی رہتی ہے۔ ابھی دبئی میں، ابوظہبی میں ساتھیوں سے بات ہو رہی تھی، تو میں انہیں جو بات کہہ رہا تھا وہی آپ باقی تارکین وطن سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو قوانین وہاں کی مقامی حکومت متعارف کرواتی ہے اس کے ساتھ پورا تعاون کرنا چاہیے۔ 100% عمل کرنا چاہیے حکومتی قوانین پر۔ دبئی کی حکومت ہو، ابوظہبی کی ہو، متحدہ عرب امارات کی ہو، پوری کوشش کی جائے کہ اس سارے اصولوں پر عمل کیا جائے اور حکومت کے ساتھ ہر قدم پر تعاون کیا جائے تاکہ اپنی جان بھی بچے اور حکومتی اقدامات بھی کامیاب ہوں۔
پاکستان سنی تحریک کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے سینئر ممبر شاہد غوری نے اے پی ایم ایل کے سابق صدر ایم جی شہزاد سے ملاقات کی اور سابق صدر پرویز مشرف کی صحت سے متعلق دریافت کیا۔ اس موقع پر انہوں نے 92 نیوز کے نمائندے سید مدثر خوشنود سے خصوصی گفتگو کی اور عالمی وبا کے اس ماحول میں احتیاطی تدابیر اپناتے ہوئے مذہبی فرائض کی انجام دہی پر زور دیا۔ دنیا بھر میں جس طرح کرونا وائرس کا جو اثرات مرتب ہوئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکستان کو خاص طور پہ جو مسلم ممالک ہیں ان کو محفوظ رکھا ہوا ہے بہت زیادہ، اور مذہبی حوالے سے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جب گناہ بڑھ جاتے ہیں، جب گناہ بڑھ جائیں گے یا انسان گناہوں میں مبتلا ہو جائے گا تو طاعون جیسی نئی نئی بیماریاں جنم لیں گی اور وہ نازل کی جائیں گی۔ تو میرا تو پیغام یہی ہے مسلمانوں کو کہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کریں اور حضور علیہ السلام کی اطاعت کریں اور دین سے وابستہ ہو جائیں۔ اور آج دیکھیں آپ پوری دنیا میں کتنے سارے میسیجز یوٹیوب پر ویسے سوشل میڈیا پر وائرل کر رہے ہیں کہ کس طرح لوگ اس پر یقین کر رہے ہیں کہ جو دین اسلام ہے وہ ایک بہت پیارا مذہب ہے۔ دین اسلام پر چلنے والے آج سب سے زیادہ پرسکون بھی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج دنیا بھر میں ہم مسلمانوں کو یہ پیغام دینا چاہیے کہ ہم ایمان پر چلیں، ہم اسلام پر چلیں، ہم دین پر چلیں، تو یہی ہماری سربلندی ہے۔ جو یوں ہی حکومت نے ہر موقع پر جس طرح سے دنیا کے حالات تبدیل ہو رہے تھے، جس طرح سے یہاں پر کیسز سامنے آ رہے تھے، تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے ہر موقع پر، چاہے وہ اسٹورز ہوں، چاہے وہ راستے ہوں، چاہے وہ یہاں تک کہ ابھی 3-4 دن پہلے کی بات ہے کہ اگر کوئی ایک گاڑی میں سفر کر رہے ہیں تو 4 لوگ اس گاڑی میں سفر نہیں کر سکتے۔ تو اتنی زیادہ انہوں نے اس چیز کو محتاط طریقے سے کیا، اور دیکھا بھی جا رہا ہے کہ راستوں میں ان کی صفائیاں اور ریسٹورنٹس کے اندر صفائی اور ان کی جتنے بھی راستے ہیں ان کو اسپرے کرنا۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ یو اے گورنمنٹ نے جو ہے بہت زیادہ جو یہاں کے رہنے والوں کے لیے، جو چاہے وہ یہاں پر ان کے مقامی ہوں، چاہے وہ باہر سے آئے ہوئے لوگ ہوں، انڈیا سے، پاکستان سے، دنیا بھر سے، ان سب کی کیئر کے لیے انہوں نے بہت کوششیں کی ہیں۔ جرمنی کے دارالحکومت برلن میں لاؤڈ سپیکر پر آذان۔ کرونا کے سبب مساجد میں نماز جمعہ کی ادائیگی سے محروم رہ جانے والے مسلمان آذان سن کر آپ دیدہ۔ آذان مکمل ہوتے ہی فضا نعرہ تکبیر سے گونج اٹھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، بصوت عالي. اس بلیٹن سے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس اور خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔